بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب معراج کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب واقع معراج بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ آپ اپنی قوم کے سامنے نہ بیان کریں ورنہ وہ آپ کو اذیتیں دیں گے اور تکذیب کریں گے۔ ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس سرغن کفر ابو جہل ملعون آیا۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ابو جہل نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس نے تنزیہ طور پر پوچھا، کیا کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم واقعی سچ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، میں مکہ کے سب لوگوں میں منادی کرواتا ہوں، تم سب کے سامنے اپنے سفر کی وضاحت کر دو گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی منادی کروا دو، میں سب کے سامنے سفر بیت المقدس کے بارے میں سب کو بتا دیتا ہوں۔ ابو جہل نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ سب کے سب فوراً اکٹھے ہو جاؤ۔ ابو جہل کے اعلان کے مطابق سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں سے اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں تو سب لوگوں نے دریافت کیا، تم ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بیت المقدس کا آنے جانے کا سفر تقریباً 2 مہینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں کس طرح واپس آ گئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی سب مجمع نے تالی بجا دی اور سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس مجمع میں ایک مطعم بن عدی نامی شخص تھا۔ وہ ملعون کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے رہے ہو، آج تو آپ نے جھوٹ بول کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ آپ کی اس جھوٹ کو ماننے پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم سب اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے آنے جانے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ آپ کس طرح ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں؟ سب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں سب انبیاء کرام دیکھے ہیں، پھر میں نے اللہ کے حکم سے ان کی امامت کروائی اور نماز فجر ادا کی۔ مجمع میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ہم نے کافی بار بیت المقدس کا دورہ کیا ہے، ہم کو پتہ ہے وہاں کیا کیا ہے۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے رہے اور کہنے لگے کہ اگر اس بات کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا وہ تو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم پڑ جائے گی اور کفار مسلمانوں پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ مجمع میں سے ایک کافر حضرت ابوبکر کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ حضرت ابوبکر کو تلاش کرتا رہا۔ آخر کار اس کافر کو حضرت ابوبکر صدیق مل ہی گئے۔ اس کافر نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، اے ابوبکر، تجھے پتہ ہے کہ تیرا پیارا دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔
وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گیا ہوں اور حالت یہ ہے کہ میرا بستر بھی ٹھنڈا نہ ہوا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں یقین نہیں کروں گا۔ تو وہ کافر کہنے لگا، بس پھر سن لو، یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، اچھا، اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو پھر ان کا حرف بحرف سچ ہے۔ ایک رات کی بات تو بہت دور ہے، اگر وہ ایک گھنٹہ کا بھی بولتے تو میں اس بات کو بھی سچ مان لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو مطعم بن عدی کہنے لگا، اے محمد، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس تشریف لے کر نہیں گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے اور بیت المقدس کی زیارت کی ہے۔ مطعم کہنے لگا کہ پھر تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت المقدس کی دیواروں پر پڑی ہوگی، اس پر کس طرح کی بناوٹ ہوئی ہے؟ اگر آپ اس کی دیوار کے متعلق ہم کو آگاہ کر دیں گے تو ہم آپ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ واقعی بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر بہت تعجب کیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ براق کی سواری پر تھے کہ آپ کی نظر اس کی دیواروں اور کڑکیوں پر کس طرح جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے نوازے جا رہا تھا۔ مطعم بن عدی اور دوسرے کفار اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اس وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کے نعرے لگا رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافی بار بیت المقدس کی زیارت کر چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا ہے اس کی وضاحت کر دی تاکہ یہاں اکٹھے مجمع کا منہ بند ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مجمع کو فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلاں دروازہ اس طرف ہے اور فلاں دروازہ اور کھڑکی اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بتا دیا جو کفار کے سوالات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں سب کچھ سچ فرما رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے جاتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جہالت میں ڈوبے لوگ شرم کے مارے چپ ہو گئے، پھر بھی ان کو شیطان نے گمراہی سے نکلنے نہ دیا تھا۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ نے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ایک منافق بولا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے متعلق بھی جانتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا فلاں علاقے میں اس قافلے سے گزر ہوا تھا جو کہ شام کی طرف روا دوا تھا۔ جب اس قافلے والوں نے براق کو دیکھا تو اس قافلے کے اونٹ ڈر گئے تھے۔ ان کا ایک اونٹ براق سے ڈر کر قافلے سے دور بھاگ گیا تھا۔ جب وہ قافلہ مکہ واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں سے دریافت کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے قافلے سے فلاں اونٹ ڈر کر دور بھاگ گیا تھا۔ قافلے والے کہنے لگے کہ ہمارے قافلے سے واقعی ایک اونٹ ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص بولا،
کہ ہمارا دوسرا قافلہ بھی شام گیا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک اونٹ پر دو دو بوریاں لدی ہوئی ہے، ان بوریوں کے رنگ فلاں فلاں ہے۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے والوں سے بھی دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی کفار جہالت کے اندھیرے سے نہ نکلے۔ ایک اور شخص کہنے لگا، ہمارے خاندان کے کچھ افراد شام کی طرف گئے ہیں، وہ کب واپس لوٹیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلاں دن اس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس سب قافلے والوں کے آگے ایک اونٹ آتا ہوا نظر آئے گا جس پر اون لدی ہوئی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن قافلے والے کی واپسی کا بتایا، اس دن قریش مکہ کا ایک بڑا لشکر باہر آ کر قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ جب دن ختم ہونے لگا اور شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ایک کافر نے کہا کہ اے مسلمانوں، دن تو ختم ہو گیا ہے لیکن وہ قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ کافر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ کفار کی زبان سے یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مسلمان بولا، اے قریش کے لوگوں، قافلہ نظر آ رہا ہے، اس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے معجزے اور اس سے متصل ساری باتیں سچ ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کے سینوں پر لگی مہریں نہ اتری اور وہ اس معجزے کو جھٹلانے کے لیے ساری عمر بہانے ڈھونڈتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔